تو ابھی ہم اپنی دوسری ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ٹائم ہو چکا ہے 12:17۔ تو 12:17 تو ابھی ہم اپنی نئی ویڈیو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے کس ویڈیو پہ آپ نئی سٹوری کون سی سنانی ہے آپ کو۔ پھر ویسے تو آپ کو ٹائٹل پڑھ کر پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم کون سی سٹوری سنا رہے ہیں، لیکن مجھے تو ڈھونڈنی ہے نا ابھی، اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نام سنا دیتا ہوں۔ بڑا بڑا تھا ایک مکان، یہ تو پہیلیاں میں آ گئے نا ہم لوگ ابھی سٹوری والے سیکشن میں چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی سٹوریز ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بڑھیا کا ہار، کہنا بڑوں کا مانو، جنگل میں سیلاب آیا، کسان اور بادشاہ۔ ہم شروع کرتے ہیں بڑھیا کا ہار۔ تو ہم یہ سٹوری سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر ہے 2573، یہ چیز یاد کریے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ نعمان حیدر کی لکھی ہوئی سٹوری ہے، اور اس کے جو ہیڈ لائن ہے، جو تحریر ہے، جو سر فہرست آئے گی وہ یہ ہے: بیٹا میرے جہیز میں جو سامان ملا وہ تو سارا ایک ایک کر کے بک گیا، مگر ایک ہار بچا جسے بیچنے جا رہی تھی کہ گم ہو گیا۔ تو یہ سٹوری ہے، یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نعمان حیدر کی لکھی ہوئی۔ سر پانی پی لیں، گرم خشک ہو رہا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، بارش کے سبب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ امی نے سلمان کو بازار سے سبزی لینے کا کہا تو وہ کودتا ہوا اپنی سائیکل پر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلمان والدین کا فرما بردار اور بہت مہذب بیٹا تھا۔ امی ابو کے منہ سے نکلے ہر حکم کو منوعن پورا کرتا تھا، یعنی کہ ضرور مانتا تھا۔ تو بازار جاتے ہوئے راستے میں سلمان سائیکل چلاتے چلاتے تھک گیا تو کچھ دیر ستانے کے لیے وہ سائیکل کھڑی کر کے ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا، وہ بچہ موسم اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا بازار سے سبزی لے آؤ۔ چھوٹا بچہ تھا، سائیکل چلانے کا شوق تھا اور ویسے ہی ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا۔ تو وہ بھاگتا دوڑتا اس نے کیا کیا جی، اس نے سائیکل چلائی، اور جب سائیکل چلا کے تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر اس پرانے پرس پر پڑی جو قدرے بہتر حالت میں پڑا تھا۔ سلمان سوچنے لگا کہ یہ پرس اٹھا لیتا ہوں، گھر جا کر چھوٹی بہن مریم کو دوں گا، وہ کئی بار امی سے پرس لینے کا کہہ چکی تھی۔ سلمان نے پرس کو اٹھایا، پھونک ماری اور گرد و غبار صاف کرتے ہوئے جب پرس کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پرس تو یہ سوچ کر اٹھایا تھا نا کہ اپنی چھوٹی بہن کو دے دوں گا، لیکن جب اس نے اس سے گرد و غبار ہٹا کے اسے کھول کے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس میں کیا تھا ہم بھی جانتے ہیں آگے چل کے۔ اس پرس میں سونے کا ہار اور بہت ساری جیولری موجود تھی۔ وہ بہت خوش ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا، اور کچھ دیر بعد سوچنے کے اس نے پرس مالک تک پہنچانے کا سوچ لیا۔ کچھ دیر ستانے کے بعد وہ پرس جیب میں ڈال کر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھا ہی ہوگا کہ سلمان کو راستے میں ایک پریشان بڑھیا نظر آئی، جو راستے میں کچھ دیر کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ سلمان کو شک ہو گیا کہ شاید وہ پرس اسی بڑھیا کا ہے۔ سلمان نے اس کے قریب سائیکل روک کر احتراماً کھڑے ہو کر دریافت کیا: اماں کیوں رو رہی ہو، کیا گم ہو گیا ہے؟ بڑھیا نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا: ارے ننھے بچے، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے گھر کا سامان بیچنے جا رہی تھی کہ پریشانی کے سبب میرا پرس گم ہو گیا، بس اسی کی تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں بڑھیا سے دریافت کرتے ہوئے کہا: اماں جی اس پرس میں کیا تھا؟ تو اس نے پوچھ لیا کہ اماں جی اس پرس میں کیا تھا جو آپ اتنا رو رہی ہیں اس کے لیے۔ اصل مقصد تو یہی جاننا تھا نا کہ یہ پرس اماں کا ہے کہ نہیں۔ تو یہ سن کر بڑھیا کے چہرے پر آس و امید کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے جواب دیا: بیٹا میرے جہاز میں جو سامان ملا وہ تو سارا ایک ایک کر کے بک گیا، مگر ایک ہار بچا جسے بیچنے جا رہی تھی کہ گم ہو گیا۔ سلمان کو جب پورا یقین ہو گیا کہ اسے ہار کا اصل مالک مل گیا تو اس نے جیب سے پرس نکالتے ہوئے بڑھیا سے کہا: اماں جی یہ دیکھیں، یہی پرس تھا نا؟ یہ سن کر بڑھیا نے جھولی اٹھا کر نگاہیں بلند کی اور سلمان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔
تو دعائیں مانگنے کے لیے ایماندار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ سلمان کو بھی دلی خوشی ہوئی کہ اب اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا کے ساتھ بازار کی طرف چل دیے۔ بازار پہنچنے ہی والے تھے کہ سلمان کو کال کر کے ایک شخص نے بتایا کہ آپ ہسپتال پہنچیں، آپ کے بابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سلمان جو کہ اب اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا۔ ابھی سلمان گھر کی طرف جا رہا تھا، سلمان کو کال کر کے ایک شخص نے بتایا کہ آپ کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر رونے لگا اور بڑھیا کو ساری بات بتا دی۔ بڑھیا بھی سلمان کے ساتھ اسپتال چل دی کیونکہ ان کا بیٹا بھی وہیں زیر علاج تھا، دونوں ایک ہی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ سلمان کے ابا جان کی طبیعت کنٹرول سے باہر ہے، اس کا آپریشن ہوگا جس کے لیے 1,00,000 روپے لگیں گے۔ سلمان پریشان تھا کہ اب وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ سلمان پریشانی کے عالم میں تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بڑھیا بولے، یہ لو بیٹا، یہ ہار بیچ دو اور اپنے ابو کا علاج کراؤ، اب مزید دیر نہیں ہو سکتی۔ میرے بیٹے سے بھی آپ کے بابا کی جان قیمتی ہے کیونکہ آپ نے مجھے میرا فرض دے کر اپنا فرض پورا کیا۔ بڑھیا کا ہار اور جیولری 2,00,000 میں بکے جس سے سلمان نے اپنے ابو جان کا علاج کروایا اور باقی پیسے اماں جی کو لٹا دیے اور اسی کے بیٹے کے علاج کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اس طرح دونوں کی جانیں بچ گئیں۔ سلمان کو اپنی نیکی نیت اور اچھائی کا بدلہ مل گیا۔ تو اگر اس پوری سٹوری کو دیکھیں تو اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس نے تو نیکی کی، اس نے یہ سوچ کر تو نہیں کی کہ اماں مجھے 1,00,000 دے گی، اس نے تو یہی سوچا نا کہ اماں کا کسی کا ہوگا میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے تلاش کیا مالک کو، اماں ملی اسے، اور پھر اماں کا سارا کام تھا کہ اماں نے اسے ڈھونڈ کر اماں نے اس ہار کا سوچا کہ یار اس بچے نے مجھے میرا ہار ڈھا کے دیا، یہ خود بھی تو بیچ سکتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ انسان کو مل جاتا ہے، وہ جیسے بھی ملے۔ نیکی کی اس نے، اس کا بدلہ اسے مل گیا، اس کا اجر اسے ملنا ہی تھا تو اسے ہار کی صورت میں ملا۔ تو اب دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو ہم ارد گرد چھوٹی موٹی نیکیاں ہوتی ہیں انہیں ضائع نہ کیا کریں۔ مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یار چھوٹی سی نیکی ہے کیا کرنی، چھوڑو یار، ٹھیک ہے یہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر لے گا، کسی ضرورت مند کے کام آنا چاہیے ہمیں۔ تو جتنا زیادہ ہم کام آئیں گے، رب کے بندوں کی جتنی ہم سنیں گے، رب ہماری اتنی سنے گا۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آیا کریں۔ ادھر ہماری کہانی ویسے ختم ہوتی ہے تو کچھ پہیلیاں بھی ہیں اسی سیکشن میں۔ دڑا پڑا ہے سرخ پیالہ، جانے بوجھے ایک خدائی، تو اپنے منہ کو جب وہ کھولے، اس طرح کی کچھ پہیلیاں بھی ہیں، وہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، ابھی میں آدھی پانی کی بوتل پی گیا ہوں کیونکہ گلا بہت خشک ہو رہا تھا، آپ کو سٹوری سنانی بھی ضروری تھی۔ تو ابھی تو دیکھتے ہیں کام میں ہے اگر اس کو لانا، چلیں ابھی ہم اگلی سٹوری کے ساتھ آتے ہیں کچھ ہی دیر میں واپس انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔